بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود و سلام خاتم النبیین سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام اہل بیت کے نام۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دوران ہونے والے معجزات پر روشنی ڈالنا چاہوں گا، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ نہ صرف غور سے سنیں گے بلکہ آخر تک میرے ساتھ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی معجزات سے آراستہ ہے، اور یہ واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رونما ہونے والے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ واقعہ معراج بھی اسی نوعیت کا ایک ایسا کائناتی راز ہے جس پر سائنسی انداز میں جدید تحقیق کے بعد انتہائی حیران کن انکشافات سامنے آئے، جو در حقیقت واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق اور سچ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ تھی جب وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں اپنی پھوپھی کے گھر مقیم تھے کہ رات کے کسی پہر گھر کی چھت میں شگاف ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے سے جگا دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملاقات کا شرف عطا کیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، اسے زمزم سے دھویا اور اپنے ساتھ لائی جانے والی چند چیزیں سینے میں رکھ کر سینے مبارک کو دوبارہ سے سی دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ براق لائے تھے۔ براق گھوڑے اور خچر کے درمیان کی ایک سواری ہوتی ہے۔ روایات کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر 2 مرحلوں پر مشتمل تھا۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس لے جائے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ پہلے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس پہنچ کر مسجد اقصیٰ میں نماز کی امامت فرمائی، جس میں تمام انبیاء کرام مقتدی تھے۔ پہلے سے صف باندھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان آیا، یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بطور ایک مشفق و منتظر باپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پہلے آسمان کے تمام عجائبات وغیرہ دکھائے۔ دوسرا آسمان آیا، یہاں عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام منتظر تھے۔ ان حضرات نے بھی آسمان کے عجائبات وغیرہ کی سیر کروائی۔ پھر تیسرا آسمان آیا، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے خوش آمدید کہہ کر پذیرائی کی۔ اس کے بعد چوتھا آسمان آیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے پرتپاک استقبال کیا۔ پانچواں آسمان آیا، یہاں ممتنی ملاقات ہارون علیہ السلام تھے۔ چھٹا آسمان آیا، یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کرمجوشی سے استقبال کیا۔ ساتواں آسمان آیا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے اپنے ہونہار بیٹے کو اس عظیم الشان انعام پانے پر مبارکباد پیش کی۔ ساتویں آسمان کے بعد منظر کچھ اس طرح بدل گیا کہ ایک ایسا علاقہ شروع ہو گیا جو خانہ کعبہ کے گرد و نواح کی طرح حرم کہلاتا تھا۔ اس علاقے یعنی حرم کے آخری کنارے پر سدرۃ المنتہا واقع تھا۔ سدرۃ المنتہا در حقیقت اس درخت کا نام ہے جو کائنات کے آخری سرے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عرش الہی کی جڑ میں قائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کا پھل مٹکوں جیسا ہے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معذرت کر لی اور عرض کیا کہ اس حد تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے ہیں، مگر اس سے آگے وہ ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس مقام سے آگے ان کے پر جل جائیں گے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تک جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات وصول کر کے
متعلقہ ہستیوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس احاطہ تک پہنچ گئے۔ یہاں آپ رک گئے، مگر آواز آنے لگی، اے میرے حبیب قریب آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتیاں اتارنی چاہیں، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے حبیب ایسے ہی چلے آؤ۔ آپ مزید آگے بڑھے اور نہایت عزت اور احترام سے بارگاہ الہی میں سلام پیش کیا تو فوراً جواب آیا، السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ کے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی اپنی امت کے نیک لوگوں کو یاد رکھا اور بارگاہ الہی میں فوراً عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عظمت انسان کے آخری حد سے بھی کچھ بڑھ کر ہے۔ کائنات کی تخلیق سے لے کر روز آخر تک ایسا عظیم الشان واقعہ، ایسا پرشکوہ اور حیران کن واقعہ کبھی نہ ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس سفر سے واپس اپنے بستر مبارک پر پہنچا دیے گئے۔ یہاں بھی حیرت انگیز مشاہدات سامنے آتے ہیں، یعنی تشریف لے جاتے وقت دروازے کی جو کنڈی تھی اس میں جو جنبش ہوئی تھی، اس کی تھرتھراہٹ ابھی تک قائم تھی، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور بستر مبارک کی گرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مہک رہی تھی۔ مگر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان مبارک میں قدم رکھا، گویا کرنٹ دوبارہ آ گیا، ہر شے کو اس کا مقصد مل گیا، ہر چیز کی حرکت دوبارہ ہو گئی، دروازے کی کنڈی، وضو کا پانی، بستر کی گرمی، سب کچھ جاری و ساری ہو گیا۔ یہاں پر میں اس واقعے کا اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ایسے ایمان افروز واقعات اور معجزات نبوی سے بھرپور حیرت انگیز واقعات آپ کے سامنے پیش خدمت کرتا رہوں گا۔ جزاک اللہ فی الدنیا والآخرہ۔